صاحب، مولانا محمد زمان صاحب، مفتی حبیب صاحب، قاری رحمت الدین صاحب کے ساتھ 25 افراد کا قافلہ شریک ہوا خوش آمدید ضلع بکھر سے۔ مولانا شمس الحسن صاحب، عبد المنان صاحب، مولانا محمد خان بڑانا صاحب اور دیگر افراد شریک ہوئے، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپرے کرنے والا ایک سی عبداللہ خان صاحب کو پوچھو بھی کتنے ہو، کیوں اندر آیا سپرے کرنے؟ بس مطلقاً کہتے ہیں کہ سیکیورٹی والے دو غیر متعلقہ لوگوں کو پنڈال میں مت داخل ہونے دیں۔ جن حضرات کی ڈیوٹی ہے سیکورٹی پر، وہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور کسی غیر متعلقہ آدمی کو پنڈال کے اندر مت آنے دیں۔ یہ سپرے کے بہانے سے یا کسی بھی بہانے سے کسی بندے کو اندر مت آنے دیں۔ قاری محمد انشاءاللہ مولانا نور زمان صاحب کی قیادت میں 25 افراد ضلع اٹک سے شریک ہوئے ہیں۔ مولانا حمزہ ندیم صاحب کی قیادت میں بسال سکھا سے ایک گاڑی، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کراچی کے صوبائی نائب ناظم اعلیٰ انتہائی محترم حضرت مولانا سلطان العارفین صاحب حافظ اللہ تعالی کو، یہ بڑی محبت اور بڑی چاہت کے ساتھ ہمیشہ ہمارے اجتماع عام میں قافلے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت مولانا سلطان العارفین صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ آج جمعیت نوجوان توحید و سنت پنجاب کا سالانہ 16واں اجتماع عام جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جمعیت نوجوان توحید و سنت پورے پنجاب میں اپنے مشن پر گامزن ہے، اور آج کے اس اجتماع کے انعقاد پر میں نوجوان توحید و سنت کی تمام ٹیم، خصوصاً امیر محترم حضرت مولانا مفتی نعیم الرحمان صاحب، قائد قافلہ سفیر اشاعت، توحیدیوں کے دلوں کی دھڑکن، پیر و مرشد حضرت علامہ سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے ذمہ ایک موضوع لگایا گیا، علماء اشاعت کی شان، مقام۔ سامعین حضرات، ہم اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان اکابرین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ جنہوں نے ہر دور میں باطل کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے، چاہے وہ باطل کسی شکل میں بھی آیا۔ اکابرین اشاعت
کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوئے، باطل شرک و بدعات کی صورت میں آیا، باطل منکرین ختم نبوت کی صورت میں آیا، باطل منکرین صحابہ کی صورت میں آیا۔ میرے اکابرین علماء اشاعت التوحید و سنہ ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوئے اور مقابلہ کیا۔ آج لوگ ختم نبوت کی تاریخ بیان کرتے ہیں لیکن جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حق گوئی سے کام لیا تو اشاعتیوں کا قائد، اشاعتیوں کا روح روام شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا نام سب سے پہلے سامنے آئے گا، اشاعتیوں کا پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صف اول میں نظر آئے گا۔ آج ان کے حضرات کے نام لینا گوارا نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں جب تک ان کا نام نہ لیا جائے تحریک ختم نبوت مکمل نہیں ہوتی، اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ تحریک ختم نبوت کا مرکز میرے شیخ کا مدرسہ تھا، تحریک ختم نبوت کا میزبان میرا اور آپ کا شیخ تھا۔ تحریک ختم نبوت میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والا پہ آپ کو اور میرا پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان اکابرین کا نام نہ لیا جائے اس تحریک کو مکمل نہیں سمجھا جائے گا۔ اور ایک دور تھا کہ جب حق بیان کرنے والوں کو صحابی کہا جاتا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ حق بیان کرنے والوں کو وہابی کہا جانے لگا، اور آج وہ دور ہے کہ حق بیان کرنے والوں کو مماتی اور اشاعتی کہا جاتا ہے، تحقیر کی نظر سے کہا جاتا ہے، خوشی سے نہیں کہا جاتا۔ اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں اشاعتی کہو، مماتی کہو، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مماتی بنایا، اشاعتی بنایا، اس لیے کہ ہم قرآن کے عقیدے کے مطابق ہیں، ہم قرآن کے نظریے کے مطابق ہیں، اور پھر اللہ نے جو ہمارے اوپر فضل فرمایا، ہم جیسا پیر و مرشد کسی جماعت کو نہیں ملا، ہمارے جیسے قائد، ہمارے جیسے اسلاف کسی جماعت کو نہیں ملے۔ حسین علی وام بچران سے نکلا، کتنے شیوخ پیدا کیے، مولانا طاہر پنجپیری نے پشاور سنبھالا، شیخ القرآن نے پنڈی سنبھالا، شاہ جی نے گجرات سنبھالا، امیر پندیالوی نے سرگودا سنبھالا، ہر جگہ کی سخن قرآن کی صدائیں آتے آنے شروع ہو گئی، اور آج ہمارا قرآن والا نظریہ ہے، صحابہ والا نظریہ ہے، ہمارا توحید حدیث والا نظریہ ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور ہم نہیں کہتے بلکہ ہمارے مد مقابل بھی آج ہمارے شیوخ کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم ان اکابرین کے نام لیوائے ہیں جن کے بارے میں احمد علی لاہوری صاحب فرماتے تھے، اور لوگوں تمہارے لیے میں دیگر علماء کو بلاتا ہوں اور علماء کے لیے حسین علی کو بلاتا ہوں۔ اور شیخ القرآن کے متعلق آپ کو بتاؤں، آج کے دور کے ایک محدث نے، ایک مفسر نے، کراچی کا مفسر تھا، دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک عالم میرے ساتھ، میں خود ساتھ تھا، میرے ساتھ ان کے پاس گئے اور قرآن کی تفسیر جواہر القرآن سامنے ان کی ڈیسک پر رکھی ہوئی تھی۔ اس عالم نے دیکھ کر کہا، حضرت آپ جواہر القرآن کا بھی مطالعہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، جواہر القرآن کا جب تک مطالعہ نہ کروں مجھے تفسیر پڑھانے میں لطف ہی نہیں آتا۔ اور ایک اور بات سنو اور فخر کرو اپنے قائدین پر، انہوں نے کیا کہا،
کہ اگر اللہ تعالیٰ شیخ القرآن کو 10 سال اور زندگی دے دیتا تو پاکستان کی سرزمین پر کوئی مشرک نظر نہ آتا. یہ ہمارے اسلاف تھے, ہمارے قائد تھے, ہمیں ان اکابرین پر فخر ہے. اور آج بھی ہمارا نوجوان قائد مشرکوں کے لیے, باطلوں کے لیے, اشاعت التوحید کے مخالفین کے لیے 2 دھاری تلوار ہے, 2 دھاری تلوار ہے. سید شفاء اللہ میری مراد ہے, اور ہم اس تلوار کے ساتھ کھڑے ہیں. جب تک یہ تلوار گھومتی رہے گی, چلتی رہے گی, مشرکوں کا قلعہ کما ہوتا رہے گا, مخالفین کا قلعہ کما ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ.